آج کا جو یہ ہمارا سبق ہے اور لیکچر ہے وہ ہوگا کہ قرآن مجید کو صحیح اور غلط کیسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہر صاحب ایمان مسلمان پر فرض عین ہے. جس طرح باقی فرض ہیں اسی طرح قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے. تو غلطی جو کی جاتی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان غلطیوں کے شکار تو نہیں ہیں. قرآن مجید کو پڑھنے کے معاملے میں کیا ہم تو نہیں ان غلطیوں کے شکار کہ جو عموماً پائی جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ میں اس چیز کو دیکھنا ہے. تو لیجئے جناب, قرآن مجید کو پڑھنے میں جو غلطی کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں لحن جلی. لحن جلی. لحن جلی کا مطلب ہے ظاہری غلطی, بالکل واضح غلطی. لحن جلی یعنی واضح جو غلطی ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے. دوسری ہے لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی. کون سی غلطی؟ چھوٹی غلطی. تو اب لحن جلی جو ہے یہ کیا ہے, لحن خفی یہ کیا ہے, اس کی میں نے وضاحت کرنی ہے. تو یاد رکھیے جو لحن جلی ہے اس کی آگے 4 قسمیں میں بناؤں گا. 4 طریقے سے قرآن مجید کو جو غلط پڑھا جاتا ہے اس کی میں آپ کو مثالیں دینے شروع کر رہا ہوں. پہلی مثال ہے, لیجئے جناب, لحن جلی کہتے ہیں واضح غلطی جو ہوتی ہے. اس کی پہلی قسم ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا. کیا کرنا؟ بدلنے کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ توجہ سے سنیے گا. ہم ابھی میں نے نماز میں اس کی تلاوت کی ہے. اذا جاء, اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کا معنی ہے کہ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح. نصر, نصر لفظ کیا ہے؟ صاد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ نصرن. نصرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. اگر ہم اس لفظ کو جو نصر ہے صاد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب تو ہے مدد کرنا. لیکن اگر اسی صاد کو ہم نے سین میں بدل دیا اور یوں پڑھ لیا سین سے نصر, جی سمجھ آ رہی ہے نا, نون سین را نصر, تو پڑھنے میں چونکہ ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں تو جب صاد نہیں پڑھا سین پڑھا, نصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. مدد کرنا. اور اس نصر سین سے پڑھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گدھ. گدھ جو مردار جانور ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گدھ. تو یہ ہے لحن جلی کی پہلی قسم کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا. اب جب ہم نے صاد کو سین میں بدلا تو یہ معنی بن گیا گدھ. وہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئی, تو جب آپ نے اس کو سین کے ساتھ پڑھ دیا تو معنی بن جائے گا کہ جب آئی گدھ. سمجھے بات کو؟ یہ ہے لحن جلی کی پہلی مثال. دوسری مثال دیجئے, قل هو اللہ احد. یہ میں اکثر آپ کو مطلب بتاتا رہتا ہوں. لفظ ہے قل. کیا ہے؟ یہ قاف کون سا ہے؟ 2 آنکھوں والا ہے, 2 نقطوں والا قاف ہے. اب لیجئے جناب اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک قاف یہ ہے قل, ٹھیک ہے, ایک قاف یہ ہے قاف چھوٹے سے قل. اب ہم چونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ اس قاف کو یہ قاف پڑھتے ہیں. یہ تو کرتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ادھر بدل دیتے ہیں. تو یہ لحن جلی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہہ دو. کیا مطلب ہے؟ اس قاف قل, اور اس کا مطلب ہے کھاؤ. کیا مطلب ہے؟ کھاؤ. اب کل کہہ دو, کل کھاؤ. تو اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. جب اس کو آپ نے پڑھ دیا کل تو مطلب ہو جائے کھاؤ اللہ ایک ہے. اگر وہ احد کا کریں گے تو پھر وہ اور چیز بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ہماری پہلی غلطی لحن جلی میں کہ جس کو کیا کرتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدلا جاتا ہے. یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ نہیں عموماً؟ بولیے سارے. اور یہ لحن جلی ہے, اور لحن جلی اس کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اللحن حرام بلا خلاف, یعنی اجماعی طور پر سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنے میں لعن کیا یعنی غلط کیا تو یہ حرام کام کیا ہے. اب دیکھیے نا, اب کوئی اور چیز حرام ہو تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے.
جائیں گے. گدھا ہے, کتا ہے جی, یہ حرام گوشت ہے, حرام چیز ہے, اس کے قریب نہیں جانا. وہ حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, قرآن پاک کو غلط کرنا. اس حرام سے کب بچیں گے؟ اس حرام سے ہم کب بچیں گے؟ پہلی قسم ہوگی 2. نمبر 2 جناب, دوسرا ہے حرفوں کو بڑھانا, حروف کو بڑھانا. میں مثال دیتا ہوں, حروف کو بڑھانا. اس کی مثال لیجیے, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ربی لغفور الرحیم. کیا ہے؟ لغفور الرحیم. ٹھیک ہے جی. ویسے مجھے زبردست پیش لگانے میں ٹائم لگ جائے گا. ان ربی لغفور رحیم. یہاں پر کیا ہے؟ لام پر کیا ہے؟ زبر ہے نا. اس کو پڑھنا لا غفور رحیم. اگر کسی نے اس کو لمبا کر دیا, لا غفور رحیم کر دیا, اور یہ ہوتا ہے بچے میرے سے سب سے زیادہ جس چیز پہ مار کھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ زبردست پیش کو کیا کر دیتے ہیں؟ لمبا کر دیتے ہیں. جب بات کا یہ ہوتا ہے اس کو الٹ کر لیتے ہیں. ان ربی لغفور رحیم کا مطلب ہے بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے. میرا رب غفور اور رحیم ہے. جب کسی نے اس کو پڑھ دیا ان ربی لا غفور رحیم, تو میرا رب غفور رحیم نہیں ہے. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حروف کو کیا کہ اس نے بڑھایا, حالانکہ یہ لام تاکید ہے کہ ضرور میرا رب غفور رحیم ہے. اس نے اس کو لام نہیں میں تبدیل کر دیا جب اس کو لمبا کیا ہے. تو یہ کام کیا بن گیا؟ حروف کو بڑھایا. ٹھیک ہے. ایک مثال ہوگی. اس کی اور مثال دوں میں آپ کو. کئی لفظ کو گھٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہے لفظ کو نمبر 2. نمبر 3 لفظ کو ایک مثال دی ہے میں نے بس. نمبر 3 ہے لفظ کو بڑھانا تھا, اس نے گھٹا دیا. لفظ کو گھٹانا, لفظوں کو, حروف کو گھٹانا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ دیکھیے ذرا. جیسے ہے لا یعلمون. کیا ہے؟ یعلمون. اب اس نے کیا پڑھ دیا؟ لا یعلمون. لا کو لا پڑھنا ضروری تھا, لام زبر الف لا تھا. اس کو لمبا کرنا تھا, اس نے اس کو لمبا نہیں کیا, لا یعلمون پڑھ دیا. تو یہاں پر اس نے کیا کیا؟ حرف کو گھٹا دیا. نمبر 3, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی جلدی آگے جانا چاہ رہا ہوں, ساری بات آج ہی کلیئر ہو جائے. اس کے بعد ہے جناب نمبر 4. نمبر 4 پہ ہے حرفوں حرکات کو بدل دینا. حرکات کو بدل دینا. یہ جو ہماری حرکات ہوتی ہیں, حرکات کسے کہتے ہیں بھائی؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ تھا ان امتا. کیا تھا؟ ان پڑھتے ہیں نماز میں, ان امتا لفظ تھا, اس نے یہاں کیا کیا؟ ان ام تو پڑھ دیا. ہو جاتا ہے نا, ان ام تو یا ان ام تی پڑھ دیا. تو اب اس نے کیا کیا پر حرکات کو کیا ہے؟ بدلا ہے. تو اس لیے یہ بھی لانے جلی ہے. اگر کسی نے حرکت کو بدل دیا, زبر تھی تو زیر پڑھ دی, زیر تھی تو زبر پڑھ دی, تو اس صورت کے اندر بھی لانے جلی ہے. ایسا کرنا حرام ہے, گناہ ہے, اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ اب وقت کا بھی حساب رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لانے خفی. یہ تو سمجھ آ گئی نا لانے جلی کی, اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے, ایک آدھ نہیں. اکثریت اس بیماری میں, اس حرام کام میں مبتلا ہے, اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے بالکل, کہ ہم نے جناب اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی صحیح کرنا ہے. یہ اتنی بڑی مطلب ایک ہم گناہ میں مبتلا ہے نا. قرآن پاک کو غلط پڑھنا تو گناہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ ثواب ملے گا گناہ ہو جائے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. تو کس پر قرآن خود لعنت کرے گا؟ جو قرآن پاک کو صحیح نہیں کرے گا. آئیے جی اگلی بات ہے لعن خفی. اب لعن خفی جو ہے, اس میں بھی لعن خفی یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ چھوٹی غلطی. اس میں ہے, آپ دیکھ لیجئے, سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کسی نے مطلب اظہار تھا, اس میں اخفا کر دیا. اظہار تھا, اس میں کیا کر دیا؟ اخفا کر دیا. مثال کے طور پر
وہی لفظ ہے انعمتا. کیا ہے؟ انعمتا. یہ اظہار ہے، بچوں کو پتہ ہے جنہوں نے پہلا پڑھا ہوا ہے کہ اظہار جو ہے نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کرنا کیا تھا؟ چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا پڑھ دیا؟ امتا، یعنی اس میں اظہار کیا کر دیا؟ اقفا کر دیا. تو اقفا جب کرے گا تو یہ لحن خفی ہوگا. یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے قرآن پاک پڑھنے کا جو حسن ہوتا ہے اس میں خرابی لازم آتی ہے، لفظوں میں تبدیلی نہیں آتی. اس وجہ سے یہ چل جائے گا، لیکن اس سے بھی بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جب بندہ اس سے بچے گا تو خود بخود بڑی غلطی سے بھی بچتا جائے گا. تو انعمتا اس نے کیا کیا؟ اظہار کر دیا، اقفا کر دیا، یا پھر اقفا کرنا تھا اس نے اظہار کر دیا. جیسے انتا کیا ہے؟ عام اس کو انتا ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن انتا صحیح ہے. صحیح کیا ہے؟ اس کو پڑھیں انتا. کیا پڑھیں گے؟ انتا. ناک میں آواز لے جائیں گے، گناہ کریں گے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، یہاں ناک میں آواز لے کے جائیں گے انتا، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مطلب گناہ ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہے کہ اظہار کو اخفا کر دینا یا اخفا کو اظہار کر دینا، یہ کیا ہے؟ لحن خفی ہے. لحن خفی ہے. اس سے بچنا بھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے. بچیں گے، ورنہ اگر مطلب یہ ہے کہ بندہ پڑھ لیتا ہے غلطی سے تو حرج بھی نہیں ہے کہ حرج اس طرح لازم آئے گا کہ معنی تبدیل نہیں ہوگا. لیکن اگر بندہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو لانے جلی کر گیا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح یہاں پر میں نے تھوڑا سا لکھ کے لے آیا تھا، میں لحن خفی میں را کو پر اور باریک پڑھنا بھی ایک مسئلہ ہے. را کو پر پڑھنا اور باریک پڑھنا. یہ مثال کے طور پر لفظ ہے را. اس پر جب زبر ہوتی ہے اس کی ساتھ 7 صورتیں بنتی ہیں را کی پڑھنے کی. کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ تو را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں. اگر کسی نے را پر زبر تھا اس کو را زبر را پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، یہ لحن خفی ہے. لیکن صحیح کیا ہے؟ را زبر را، را زبر را. تو کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ اس کو پر پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح ہے. اگر اس کو ہم پڑھ دیں را زبر را تو یہ لحن خفی ہوگا. ایک اور مثال ہے، لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے لفظ اللہ، اسم جلالت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جلالت. لفظ اللہ کو اسم جلالت کہتے ہیں. لفظ ہے اللہ. کیا ہے؟ اللہ. اس کے اندر اگر مطلب کیا کرتا ہے کہ اسم جلالت کے لام سے پہلے کیا تھا؟ زبر تھا یا پیش تھا. یہ قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ اسم جلالت سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اسم جلالت کے لام کو کیا پڑھتے ہیں؟ پور پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے. جیسے آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ. میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. الا اللہ کیا ہے؟ الا اللہ. اب لفظ اللہ کے لفظ سے پہلے زبر ہے یا نہیں؟ تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے الا اللہ. کیا پڑھیں گے؟ الا اللہ. اس کو الا اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر الا اللہ پڑھ دیا ہم نے تو ہم لحن خفی کر گئے. اگر ہاں یہ ایک اور ہے بسم اللہ شریف ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ. اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوتی ہے تو اس وقت اسم جلالت کے لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. اب کسی نے اگر اس کا الٹ کر دیا، یعنی یہاں اس کو پر پڑھنا تھا اس نے باریک پڑھ دیا تو لحن خفی کیا. لحن خفی کیا. یہاں پر اس کو باریک پڑھنا تھا اس نے غلطی سے پر پڑھ دیا تو اس نے لحن خفی کیا ہے. غلطی ہے دونوں طرف، غلطی ہے دونوں طرف، لیکن ہے لحن خفی. لحن خفی. اس سے نماز بھی ہو جائے گی، معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق آئے گا. اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ یہ کرنا مکروہ ہے. بات سمجھ آئے گی سارے؟ تو اب یہ لحن جلی اور لحن خفی سے کب بچیں گے ہم؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے مطلب اس کے قواعد کو سیکھیں، تھوڑے تھوڑے جو قاعدے ہیں ضروری، ورنہ یہ جو قرات کے کورس ہیں بڑے 6 7 کے 4 سال کا مکمل کورس ہوتا ہے صرف قرات کا، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا، عربی کو صحیح پڑھنے کا۔ قرآن مجید کوئی مطلب عام چیز تھوڑی ہے کہ ہم جناب کہیں بس ٹھیک ہے جی میں نے تو اب پڑھ لیا جیسے مرضی پڑھ لیا، نہیں، اس کو صحیح کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی طبقہ فکر جو علماء کا ہے اس کو اختلاف بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی چلو غلط بھی پڑے جاؤ تو خیر ہے، گزارا چل جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ، اس مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں توجہ کرنی ہوگی، توجہ سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے نا، میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے لیے اس کو سیکھنا انتہائی آسان ہے، میرا یہ دعویٰ انتہائی آسان ہے۔ آپ کہیں گے بہت مشکل ہے، نہیں بھائی، ہمارے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، بلوچی ہے یا پشتو ہے، یہ ساری عربی سے جو ہے ملتی جلتی زبانیں ہیں۔ ان سے پوچھیں جو انگریز ہیں، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا بھی الف کیا ہے، ہمیں تو پتا نا الف کیا ہے، صرف سیدھا کرنا ہے ہم نے۔ با کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا با کیا ہے، ان کو پہلے با بتانا پڑے گا بھی با کیا ہے۔ سا کیا ہے ان کو سا بتانا پڑے گا بھی سا کیا ہے۔ ان کو سیکھنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے بہت پرابلم ہے۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہماری زبان چاہے اردو ہو چاہے پنجابی ہو، اس کی جو لکھنے کا طریقہ کاروبار بھی سے ملتا جلتا ہے۔ ہمیں یہ پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا الف ہے یا با یا تا یا سا ہے، بس ہمیں یہ ہے کہ ان کو درست پڑھنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ درست پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب نماز جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، پڑھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں وضاحت نہیں کر رہا حرفوں کی چونکہ بار بار کر چکا ہوں، اب ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے میں پڑھائی جا رہا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اب دیکھیے اهدنا الصراط المستقيم۔ مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی سارے اس اجر عظیم عطا فرمائے، قرآن مجید نو سمجھ کے سمجھا کے صحیح پڑھ کے پڑھا کے اللہ تعالیٰ سانو اپنی رضا نصیب فرمائے۔